سالار ہے زینب. منزل سے پہلے ظالموں یہ رک نہیں سکتا. اس قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. تم مجلس کرا کے قید میں اعلان کر دیا کرب و بلا کی پہلی عزادار ہے زینب. کرب و بلا کی پہلی عزادار ہے زینب. کرب و بلا کی پہلی عزادار ہے زینب. اب میری گزارش ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا منور عباس کربلائی سے کہ وہ منبر پہ آئے اور آج کی اس دوسری مجلس خطاب فرمائے. ان کے استقبال میں بآواز بلند آ رہے صلوات. تھوڑا سا اور آگے کر دوں اس کو بڑا کر دوں تھوڑا سا. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولاي مولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بجي محمد سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو آگے آ جائیے گا تھوڑا صلوات پڑھتے رہیے گا آتے رہیے گا. جی صلوات پڑھتے رہیے گا آتے رہیے گا انشاءاللہ. آپ سب مل کر کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات بھیج دیجیے.
اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بہتر انداز میں صلوات ارشاد فرمائیے. ہمارے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی و آیت اللہ سائستانی و دیگر مراجع اکرام کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص دل کی گہرائی سے ان کی سلامتی کے لیے صلوات ارشاد فرما دیجیے. اب بلا تمہید میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ معروضات ماضی کے ان مورخوں کے لکھی ہوئی تاریخ جو شیعوں کے خون سے مرتب کی گئی ہے، وہ تاریخ کہ جو معاویہ کے دسترخوان پر پلنے والے مفسر، مقرر، محدث ان تاریخوں کو لکھا. میں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں بلا تمہید میں گفتگو عرض کر رہا ہوں. میں نہیں دیکھوں گا کہ مجمع کتنا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، نہیں، بلا تمہید گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا. وہ تاریخ جو ماضی میں لکھی گئی تھی، میں آج حال کے آئینے میں مسلمانوں کو، آنکھوں کو اور ذہنوں کو بیدار کر کے آگرے کے منبر سے قاضی نور اللہ کی شوشتری کے وسیلے سے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جرأت کا میں نے جملہ کہا ہے، جرأت کر رہا ہوں اس لیے کہ مسلمانوں نے ان تاریخ کو تو لکھ دیا جو تاریخ قابل ستائش نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا رہا اللہ اکبر. ان تاریخ کے اوپر مسلمانوں نے پردہ ڈال دیا کہ جو حقائق پر مبنی تھی. وہ تاریخی نہیں کہلا سکتی کہ جس تاریخ میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو. اللہ خدا را محسوس کریں. وہ تاریخ مرتب ہو ہی نہیں سکتی کہ جس تاریخ کے اندر آل محمد کا تبصرہ، تذکرہ نہ ہو. اور میرا عقیدہ، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی بات تو چھوڑیے گا، وہ قرآن مکمل ہی نہیں ہو سکتا جس میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجیں نا عظمت آل محمد بآواز بلند. اس کو یار ابھی تو تقریر کا آغاز ہوا ہے، اس کو غش کیوں آنے لگا بھائی؟ صلوات بھیجیں نا محمد والے محمد بآواز بلند. ہاں آپ میرے ساتھ تھوڑا متوجہ رہیے گا، اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا اس منزل کے ساتھ میرے ساتھ سفر کیجئے گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اس لیے کہ اکثر منبروں سے قوم کو نقطوں میں بہکا کر کے جنت تو پہنچا سکتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، نقطوں میں جنت بانٹ کر کے آپ کو میں بہلا سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا نقطوں میں جنت نہیں ہے. آل محمد عمل چاہتے ہیں جی. شاعر کے دو مصروں میں جنت نہ تلاش کرنا، ذاکر کے نقطے میں جنت نہ تلاش کرنا. جب بھی جنت کا جانے کا شوق ہو اپنے کردار کو جھانک کے دیکھنا. ہائے ہائے ہائے، خدا را کہاں بیٹھے ہوئے بھائی؟ ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد بآواز بلند.
جی تاریخ کا میں آپ کے سامنے نچوڑ بیان کر رہا ہوں. وہ تاریخ جو مسلمانوں نے بنی امیہ کے دسترخوان پہ پل پل کر کے لکھی، انہوں نے حقیقت تاریخ پہ پردہ ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ مورخ، مفسر، محافظ، حافظ سب کے سب معاویہ کے دسترخوان پہ پل رہے تھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا را محسوس کریں، شاید کہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو. وہ مورخ، وہ مفسر، وہ علماء نے ان تاریخ کو لکھا کہ جو تاریخ لکھنے کے قابل نہیں تھی. جب مورخ نے دسترخوان سے حرام لقمہ کھایا تو اس نے وہ تاریخ لکھی. ہائے ہائے خدا را محسوس کرے، جملہ میں عرض کروں، حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد بابا زبان. جملہ کہوں آپ کی سماعت کے حوالے سے، حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے، حرام محمدی قیامت تک کے لیے حرام، حلال محمدی قیامت تک کے لیے حلال. حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے، حلال چاہے کوئے کھود کر کے آئے. میں تاریخ کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کیا ہے. مورخوں نے تاریخ کو مرتب کیا، مفسر بھی وہی، مورخ بھی وہی، تفسیر لکھنے والے بھی وہی، 40,000 حافظ قرآن بھی وہی. جب تاریخ لکھنے بیٹھے تو آل محمد کو گھٹا دیا، منبروں سے ہٹا دیا. اب جب تاریخ لکھی مال حرام کھا کے تو یہ لکھا یزید کے بندر کے قصیدے. ارے یار آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں خدا را ہے؟ یزید کے بندر کے قصیدے، یزید کے بندر کے فضائل، یزید کے بندر کے اچھلنے اور کودنے پہ حدیثیں. ارے کہاں بیٹھے ہوئے خدا رہے؟ جب مال حرام کھا کے تاریخ لکھی جاتی ہے تو پھر بندروں پہ تاریخ لکھی جاتی ہے. اور میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے نا، صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بواز بلانا. جب مال حرام کھا کے مورخ تاریخ لکھے گا تو بندروں پہ لکھے گا، بندروں کے اچھلنے پہ حدیث، بندروں کے کودنے پہ حدیث، بندروں کے اچکنے پہ حدیث. توجہ فرمائیے گا، میں تاریخ سے ہٹ کے تو بات نہیں کر رہا ہوں بھئی، تاریخ سے ہٹ کے تو بات نہیں کر رہا ہوں. منبر پہ بندر آ گیا، یا امیر المومنین کتنا اچھا لگ رہا ہے. میں کیا کہنا ہوں خدا را آپ محسوس کرے گا، کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہا کہ منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، علماء کا لباس پہنا دیا، بندر کو بٹھا دیا، امامہ لگا دیا، بندر کو بٹھا دیا. اب جملہ محسوس کیجئے گا، وہاں بیٹھنے والے 40,000 عالم تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا را، 40,000 حافظ قرآن یزید کے دربار میں، مورخ یزید کے دربار میں، مفسر یزید کے دربار میں. کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ تو نے علماء کے لباس کو پہنا کر کے بندر کو منبر پہ بٹھا دیا. تو پتہ چلا جہاں حرام ہوتا ہے وہاں حق کی بات نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد بواز بلا. اس سے بہتر انداز میں مجھول کے باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے گا. عظمت اللہ جی محسوس کیجئے گا انشاءاللہ تاریخ کے جو میں ابواب کھولنے جا رہا ہوں. اب سمجھے گا کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. اب آپ کی سمجھ میں آئے گی تاریخ کے حسین نے ہی مدینہ کیوں چھوڑا، جبکہ صحابی بھی تھے، صحابی کے بیٹے بھی تھے، نبی کو دیکھنے والے بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کے صحابیوں کے بیٹے بھی موجود تھے.
حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو کیا کرتے؟ جب بندروں پہ حدیثیں گھڑی جانے لگی، حسین پہ واجب تھا کہ مدینہ چھوڑ دے۔ بس محسوس کیجئے گا، میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجئے گا محمد والے محمد باعزبلا۔ یا علی جب مولوی درباری بن جاتا ہے تو حکمرانوں سے ڈرتا ہے۔ ارے میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، جب خطیب درباری خطیب بن جاتا ہے تو پیسے والوں سے ڈرتا ہے، اور جو خطیب آل محمد کے دروازے کی چوکھٹ کو سلام کرتا ہے تو وہ کسی طاقت سے نہیں گھبراتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی قوت سے نہیں ڈرتا، کسی سپر پاور طاقت سے نہیں گھبراتا۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے یار؟ ہائے ہائے ہائے، کسی سپر پاور طاقت سے نہیں ڈرتا۔ تاریخ آپ کے سامنے، نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا۔ آیت اللہ خامنائی 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ آیت اللہ خامنائی 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے تھے۔ اب سمجھے گا درباری مولوی کیسا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں، آیت اللہ خامنائی 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب کرتے کرتے دیکھا کہ اس مجمع میں سے ایک 5 سال کا بچہ اٹھا۔ نوجوانوں، نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا۔ ایک 5 سال کا بچہ اٹھا، مجمع کو چیرتا ہوا آیت اللہ خامنائی کے پاس جا کے سلام کیا اور کان میں ایک جملہ کہا، آغا میں نہیں سمجھتا، مجھے آپ بتائیے گا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں خودوارا یار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ سنیں گے نا؟ ہاں، آغا بتائیے گا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے۔ ہائے، آیت اللہ نے بچے کے سوال کو سنا اور سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ دنیا ہمارے ڈرون سے ڈر رہی ہے، میزائل سے ڈرتی ہے، ہمارے پرمانو بم سے ڈرتی ہے۔ بھئی ایک جملہ پلٹ کے کہا، سنے گا آخری مجمع تک۔ اور میری ماں بہنیں، تمہیں بالکل ایک جملہ محسوس کیجئے گا، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی آغوش آپ کی نہیں ہے، یہ امانت ہے امام زمانہ کی۔ بچوں کو تربیت دو تو یہ نہ سوچ کے دو کہ میرا بیٹا ہے، یہ سوچ کے تربیت دو کہ یہ امام زمانہ کا سپاہی ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ یہ سوچ کر کے نا ایک سبت انداز میں صلوات عظمت والے محمد بھیجے گا۔ یہ آپ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ ہاں، جو یہ آواز اسرائیل کے کانوں تک پہنچے، اللہم صل علی محمد۔ بہت جلدی بات انشاءاللہ میں عرض کرتا چل رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہا کہ میرے لال، دنیا ہم سے جو خوف زدہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے ڈرون بنا دیا، ہم نے میزائل بنا دیا، ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم بنا دیا، ہم نے پرمانو بم بنا دیا۔ بچے نے پڑھ کے کہا پھر آغا ڈرتی کیوں ہے؟ جملہ آخری مجمع تک توجہ کیجئے گا۔ کہا کہ سنو میرے لال، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آئے 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 نہیں نہیں آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا میرے لال، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔
دنیا ہم سے ڈرتی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ جملہ 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا, یا 1400 سال کے بعد علی کے بیٹے علی خامنائی نے دوہرا دیا ہے. صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بواز بلائیں. تاریخ کو دہراتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا کانپتی ہے, دنیا کانپتی ہے. اب ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں. بھائی کس سے کریں گے؟ حزب اللہ والوں سے. اور حزب اللہ نے بھی سید حسن نصر اللہ کو ایک آفر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں اگر آج یہ مجلس ہو رہی ہے تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے, بی بی زہرا کے صدقے میں منعقد ہو رہی ہیں. جیسے میرے بھائی نسیم نے عرض کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اور فی الوقت ہر خطیب کو کم سے کم اپنی قوم کو یہ میسج دے دینا چاہیے کہ حزب اللہ کون ہے اور القاعدہ کون ہے. نا حزب اللہ کون ہے اور القاعدہ کون ہے. بھائی کے اشعار سے فائدہ لیا ہے میں عرض کر رہا ہوں. القاعدہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے. اگر دنیا کا مسلمان, چیلنج کر کے پڑھ رہا ہوں, دنیا کا مسلمان آج جو یہ 56 ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تماشائی بنے ہوئے ہیں, یہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی. ہائے 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 ہائے. ارے کہاں بیٹھے ہوئے خدا رہے, 56 بہنوں کا. ارے بولیے نا, شرما کیوں رہے بھائی آپ. 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی, 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی. اس لیے کہ عورتوں پہ ہے پردہ واجب. ہائے 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 کہاں بیٹھے, اللہ اکبر. عورتوں پہ ہے پردہ واجب. اب ہم سے نہ کہے وہ نہیں بولتا, یو آئی نہیں بول رہا ہے, عرب نہیں بول رہا, عرب امارات نہیں بول رہے, بس بولیں یہ کیسے, اس لیے کہ ان پہ پردہ واجب ہے. صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. بولیں گے کیسے؟ تو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ القاعدہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے. سنیے گا, القاعدہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے. حزب اللہ ہے اللہ کے سپاہی. کون ہے؟ اللہ کے سپاہی. اور اللہ کے سپاہی کسی میدان میں جانے سے ڈرتے نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا, جملہ محسوس کریں آخری مجمع تک. القاعدہ بنی کیوں ہے؟ حزب اللہ کا نشان مٹانے کے لیے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, غور کیجئے گا. القاعدہ, اور جملہ محسوس کریں, خدا را محسوس کریں, اگر یہ مسلمان تاریخ کربلا کو پڑھتے تو اپنے اپنے گھروں میں زینب کا بنایا ہوا قاعدہ پڑھاتے. زینب عالیہ کا بنایا ہوا پڑھایا ہوا قاعدہ پڑھاتے. اب پتہ چلا کہ جس گھر میں زینب کا قاعدہ نہیں پڑھایا جاتا اس میں القاعدہ ہوتا ہے. صلوات ہے یہ محمد والے محمد بواز بلا. جی میں دونوں ہاتھ بلند کر کے تاکہ محسوس ہو کہ واقعی آپ مجلس سن رہے ہیں.
آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بہتر انداز میں بلند ترین صلوات عظمت آل محمد بھیجیے. علی 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 ہاں علی 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 یا علی اللہم اسمح محمد. اب جملہ کو آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے یہ ہاتھ جو آپ اٹھا رہے ہیں نا یا علی یا علی یا علی یہ مولوی کے تائید میں نہیں اٹھا رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ خطیب کی تائید میں ہاتھ اٹھنے والے نہیں ہیں یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی یا علی. یہ ہاتھ کسی خطیب کی تائید میں نہیں اٹھتے یہ ولایت علی کا اقرار ہے. اللہ پھر ایک اسٹیٹمنٹ آیا اے دنیا والوں کان کھول کے سن لو. میں بھی منبر سے بیان کر رہا ہوں تم بھی کان کھول کے سنو جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ کہہ دو کہ ہم نے سنا نہیں تھا. جی ہم نے سنا نہیں تھا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کان تو چاہے بند کر لو مگر دل کے کانوں کو کھول کے رکھو. یہ ہو سکتا کہ کان کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں دل کے کان نہیں بند ہوتے. ہاں لکھا کہ دنیا والوں اگر ساری کائنات کے بادشاہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں جملہ محسوس کریں آخر مجمع تک. ایک عربی سنی نے لکھا کہ اگر سارے کائنات کے بادشاہوں کے وزن کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور آیت اللہ خامنائی کے جوتوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے آپ کی سماعت کو خدا کی قسم یہ حق ہے سننے کا واقعہ. ساری کائنات کے بادشاہوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور آیت اللہ علی خامنائی کی جوتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ شیعہ نہیں کہہ رہا ہے سنی کے جملے. پوری کائنات کے بادشاہوں کو وزن کو ایک ترازو کے پلڑے میں تول لو آیت اللہ خامنائی کی جوتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو دنیا دیکھے گی بادشاہوں کا پلڑا ہلکا ہے آیت اللہ کا پلڑا بھاری ہے. صلوات بھیجے گا محمد والے محمد یا علی ہے یا دنیا دیکھے گی کہ آیت اللہ کا پلڑا بھاری. ارے آیت اللہ کے امامے کو نہیں رکھا اس نے میں کیا کہہ رہا ہوں آیت اللہ کے وجود کو نہیں رکھا پلڑے میں اس نے آیت اللہ کی آبا قبا کو نہیں رکھا آیت اللہ کے رومال کو نہیں رکھا آیت اللہ کی جوتیوں کو رکھا ہے. اب سمجھے کائنات کہ جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی جوتیوں کا مقابلہ جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی جوتیوں کا مقابلہ دنیا کے بادشاہ نہ کر سکے تو اس کے باپ علی کا مقابلہ آج کون کر سکتا ہے؟ آئیے مقابلے پہ. ہم کب ڈرتے؟ اب سمجھے حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. یا علی
جب بندر پہ یزید کے بندر کے مرنے پر یزید کے بندر کے مرنے پر حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یزید کا بندر مر گیا، 3 دن تک سوگ مناؤ۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا را محسوس کرے۔ یزید کے ایک بندر کے مرنے پر حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ سوگ مناؤ۔ بھائی کس چیز کا؟ کہ یزید کا بندر مر گیا۔ تاریخ دہراتی ہے، تاریخ ہر 100 سال کے بعد ورق گردانی کرتی ہے، تاریخ پلٹتی ہے۔ یزید کا بندر مر گیا، مولویوں نے لکھا کہ 3 دن کا سوگ، فتویٰ حافظوں نے مرا کہ سوگ منایا جائے کہ بندر مر گیا۔ اب جب تم سوگ منانے پہ آؤ تو بندر کا منا لو۔ ارے ہائے ہائے، ہم سوگ آل محمد کا منائے تو ہم پہ فتویٰ، تم بندر کا مناؤ تم پہ کوئی اعتراض نہیں۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بہت بہت جلدی بات انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں۔ ایک اس سے بہتر انداز میں عظمت آل محمد مجھول کی باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجیے گا۔ اور اس سے بہتر عظمت امام زمان علیہ السلام پر صلوات دیجیے گا۔ ہاں، اب قوم کی یہ حالت ہوئی کہ سیدہ کے لال نے مدینے کو چھوڑا، زہرا کے غریب بیٹے نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ مدینے والے موجود، وہ صحابی بھی موجود تھے مدینے میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ صحابی بھی جو تبع تابعین تھے، وہ بھی تھے کہ جن کے بیٹے زندہ تھے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، خدا را محسوس کریں، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا بیٹا؟ کیوں چھوڑا زہرا کے لال نے مدینہ؟ جی بولے بھائی بولے، آپ کا بولنے کا حق ہے۔ ہاں، اس لیے کہ مولا کے نعت فرماتے بولو تاکہ پہچانے نہ ہو۔ کس لیے؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے۔ مدینے میں خدا کی قسم اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی تھے کہ دن رات سجدے پہ سجدہ، دن رات رکوع پہ رکوع، دن رات قیام پہ قیام، دن رات لوگوں کے دروازوں کو کنڈیوں کو کھٹکھٹانا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، چلو جماعت تیار ہے۔ سب کے سب نمازی تھے، حج بھی نہیں بدلا تھا، حاجی بھی بہت تھے، بہت حاجی تھے جو عمرہ بھی کرتے تھے حج بھی کرتے تھے۔ تو حسین حج کرنے بچانے کے لیے گئے کربلا، نماز بچانے کے لیے، زکوٰۃ بچانے کے لیے۔ زکاتے بھی بہت تھے، نمازی بھی بہت تھے، حاجی بھی بہت تھے۔ دنیا والوں سنو، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ نماز بچانے کے لیے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں۔ حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ نمازی تو جملہ سنیے خدا کی قسم، اگر آپ بیٹھے رہ جائیں جملہ محسوس کریں۔ حسین نے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جہاد کے لیے، حج کے لیے نہیں، اس لیے کہ نمازی بہت تھے مدینے میں مگر حق کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ یا علی
والا نہیں تھا، نمازی تھے، سجدہ گزار تھے، قیام میں کھڑے ہوئے تھے، رات رات بھر نماز شب پڑھنے والے تھے، مگر حق چھپایا جا رہا تھا۔ تو امام کے اس جملے سے پتہ چلا کہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک حق نہ کہو۔ کبھی آپ یہ سمجھے ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نماز پڑھو بس، ہاں نماز پڑھو بس، حج کرو بس۔ چیلنج کر کے جا رہا ہوں ممبر سے، سنیے گا، قرآن مجید کی 6666 آیت، 6666 آیت میں اللہ نے کسی قوم کو بندر نہیں بنایا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ریچھ نہیں بنایا، بھالو نہیں بنایا، اس وجہ سے کہ تم نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے میرا روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے میرا حج کیوں نہیں کیا۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے خدا رہا، کس طرح مجلس سنیں گے بھائی آپ، کس طرح سنیں گے آپ بھائی مجلس؟ 6666 آیتوں میں قرآن مجید میں اللہ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو ریچھ بنایا، کسی کو بھالو بنایا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو ہاتھی بنایا، کسی کو چھپکلی بنایا، آپ سن رہے ہیں نا، کسی کو کچھ بنایا، مگر قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے جو انہیں بندر بنایا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے۔ جملہ سنیے گا، اس لیے بنایا اللہ نے کہ یہ حق کو حق نہیں کہتے تھے، یہ حق کو حق نہیں کہتے تھے۔ پھر دوسرا جملہ، اس لیے اللہ نے ان کو مسخ کر دیا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے حق کو نہیں دیا کرتے تھے۔ خدا را آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کا حق کھایا ہو۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بہت بنا۔ جی پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تمہیں بندر بناؤں گا، تم نے زکوٰۃ دی تمہیں ریچھ بناؤں گا، تمہیں بھالو بناؤں گا، تمہیں چھپکلی بناؤں گا۔ پورا قرآن پڑھتے جائیے گا، جتنے بھی عذاب نازل ہوئے دو وجہ سے ہوئے، میسج دے لیجئے گا میرے پاس جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دو وجہ سے، ایک تو یہ نمازی نماز تو پڑھتے مگر حق، جی حق نہیں بولتے تھے۔ دوسرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پائمال کرتے تھے۔ اپنی نمازوں پہ اکڑنا مت۔ تو حسین نے جو مدینہ چھوڑا، نمازی بہت تھے، حاجی بہت تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، مگر حق، ارے خدا را بھیا مجلسی مجمع بیٹھا ہوا یار، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، حق نہیں کہتے تھے۔ اب جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا، محمد حنفیہ نے، میں نے کہا نا کہ تاریخ کو دہراتی ہے، تاریخ کو دہراتی ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق نہ جائیے گا۔ کہا پھر؟ کہا عراق میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، کوفہ بھی نہ جائیے گا۔ کہا مکہ بھی نہ جائیے گا مولا۔ کہا پھر جاؤں کہاں؟ خدا را اگر آپ میڈیا کو سنتے، نیٹ پہ آپ کی نگاہ ہے، سنیے گا اس جملے کو، 1400 سال پہلے کا جملہ آج کی اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ 31۔ آج 31 اکتوبر سن 2024 کو اس جملے کی تفسیر نکل کے آئی۔ کیا کہا تھا محمد حنفیہ نے؟ مولا نہ جائیے گا، عراق نہ جائیے، کربلا نہ جائیے گا، کوفہ نہ جائیے گا، پھر کہاں جاؤں؟ کہا یمن چلے جاؤ۔
ارے یار کہاں بیٹھے ہوئے خدا را، میں نے کیا جملہ کہہ دیا ہے؟ نہیں 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 حق ادا کیا آپ نے بھائی. جس کی میڈیا اور نیٹ پر نظر ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. 1400 سال کے بعد 31 اکتوبر سن 2024 بروز جمعرات کو اس جملے کی تفسیر نکل کے آئی. اب سے 50 سال پہلے یمن سمجھ میں نہیں آتا تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، 100 سال پہلے نہیں سمجھتے تھے، 200 سال پہلے نہیں سمجھتے تھے. آج سمجھ کے آ گیا کہ یمن میں علی کے چاہنے والے ہیں. ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے رہے گا، نہ رہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے. جی نہیں آتا سمجھ میں 50 سال پہلے لوگوں کی کہ محمد حنفیہ نے کہا تھا مولا یمن چلے جائیے گا، آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں. اگر نہیں سمجھ میں آیا جملہ نا تو رات کو بستر پہ لیٹ کے سمجھ لینا. رات کو بستر پہ لیٹ کے سکون کے ساتھ سمجھ لینا کہ مولانا منور عباس کیا جملہ کہہ کے چلے گئے. محمد حنفی کہتے ہیں مولا یمن چلے جاؤ، آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں. ہائے آج اس کی تفسیر نکل کے آ گئی. تفسیر نکل کے آئی. کیا آئی؟ ہوتی. میں تو سمجھتا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو. میں تو نہ گزر کے چلا جاتا، بات تشنہ رہ جاتی. یمن کے ہوتی مسلمان سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہائے 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 کہاں بیٹھے بے خدا میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے؟ یمن کے ہوتی مسلمان میزائل داغتے ہوئے کا سپر پاور. گھمنڈ میں نہ رہنا، اس لیے کہ تیرا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہے، علی والوں سے ہے. ہائے 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 میں سے سنیے خدا کی قسم ہے. تمہارے کھلتے ہوئے چہروں کو خدا نظر نہ لگائے. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یمن کے ہوتی مسلمانوں نے کہا گھبرانا نہیں، تو جانتا نہیں ہمیں اس کہ تیرا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں. بھئی یار کس طرح جملہ سمجھاؤں خدا کی قسم، کس طرح سمجھاؤں، کس طرح سمجھاؤں اللہ کی قسم ہے. تمہارا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہے، علی والوں سے ہے. اور جملہ اب کی ذوق سماعت کر کے جا رہا ہوں، آخری جملہ مجلس کا مساج پہ آ رہا ہوں. اس جنگ نے یہ تو فیصلہ کر دیا مسلمان اور ہے، مومن اور ہے. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہائے 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 جانے قربان خدا کی قسم. کیا لبیک خامنائی کا نعرہ لگائیے گا. لبیک یا سمجھ میں آ گئی آپ کی؟
مولا نہ جائیے کربلا، نہ جائیے کوفہ، نہ جائیے مکہ، یمن جائیے گا۔ 1400 سال کے بعد تعبیر نکل رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب امام نے ایک جملہ کہا، حنفیہ میرے بھائی وقت نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں ولی بنا کر کے جا رہا ہوں اپنا، تمہیں مدینے میں رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے سرکار۔ اب ان سے سوال کر رہا ہوں، میں ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے باتیں کیجئے گا جو ولایت فقیہ کے مخالف ہیں۔ اپنا نائب اپنی زندگی میں حسین مدینے میں محمد حنفیہ کو بنا کے گئے ہیں، اپنی زندگی، تاکہ آج کا اخباری یہ نہ سمجھ پائے کہ ولایت فقیہ زبردستی چیز تھوپی ہوئی ہے، نہیں، یہ حسین کا مشن ہے۔ اور ایک جملہ میں آپ سے کہوں، ابھی آپ نے نعرہ لگایا لبیک یا حسین، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ بس مصائب پہ آ گیا۔ روز عاشوراء جب زہرا کا لال یکو تنہا رہ گیا، غریب زہرا جب یکو تنہا رہ گیا اور آپ ذوالجناح پر سوار ہو کر کے مقتل میں آئے ہیں نا، آپ نے خطیبوں سے سنا ہے مگر آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ نسیم بھائی شاید کوئی نئی بات پیدا ہو جائے۔ سامعین اکرام، حسین نے ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہو میرے دلیرو، کہاں ہو حبیب، کہاں ہو زہیر ابن قین۔ اب میں سوال کرتا ہوں مولا، آپ تو خیر امام ہے، امام وقت ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے جو یہ کربلا میں حبیب، زہیر ابن قین، عباس، علی اکبر، اونو محمد، قاسم شہید ہو گئے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے مولا؟ کئی بے سر لاشیں بولتے ہیں، مولا ان کے سر قلم ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، اب نہیں بولیں گے کہ نہیں، یہ میرے نانا کے صحابی کی طرح نہیں ہے، یہ حسین کے صحابی ہیں۔ اس لیے کہ میرا صحابی مرنے کے بعد بھی بولتا ہے۔ ادھر حسین نے آواز دی، حبیب، لاش سے آواز ہے، لبیک یا حسین، زہر لبیک یا حسین، او سجا لبیک یا حسین، ہور لبیک یا حسین۔ اب سمجھے کہ لبیک یا حسین یہ مولویوں کا دیا ہوا جملہ نہیں ہے، حسین کے سپاہیوں کا دیا ہوا جملہ ہے۔ لبیک یا حسین، اللہ اکبر۔ عزیزو بس مسائب پہ ایک روایت پڑھ کے تمام کر رہا ہوں۔ آپ رونے کے لیے آئے ہیں، کتنی دور دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں، سفر کا احساس تو ہوتا ہے نا۔ آپ اگر 4 گھنٹے کھڑے رہیں تو پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، مگر سلام کرو زینب کو۔ مجھے حکم دیا گیا اس مصائب کے لیے، میں آ رہا ہوں خدا کی قسم، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مصائب میں کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں تو پڑھ رہا ہوں۔ آپ 4 گھنٹے کھڑے رہیں گے، پیروں پہ ورم آ جائیں گے، پہلو بدل لیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر سلام کرو حسین کی غریب زینب کو۔
عباس کی غریب بہن کو جو 72 گھنٹے کھڑی رہی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا ہے. ذرا روحوں کو بلند کرو، کربلا لے کے چلو. ہائے ہائے مولا، اس مجلس کے صدقے میں جو مومن و مومنات حاضر ہیں، سب کو وہ مقام دکھانا جو میں اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھ کے آیا ہوں. 11 محرم ہوئی، اسیروں کا قافلہ رسن بستہ چلا. کربلا سے جس وقت چل رہا تھا تو اس مرحلے میں ایک مقام آیا کوفے سے کچھ پہلے. اس مقام کا نام ہے عبرت الزینب. کیا نام ہے؟ عبرت الزینب. عبرت الزینب وہ مقام ہے کہ جہاں فوج یزید تھک چکی تھی، اعلان ہوا شمر کی طرف سے، عمر سعد کی طرف سے کہ یہاں خیمے لگا دیے جائیں اور یہاں ایک رات آرام کیا جائے، اور کل صبح ہوتے ہی ہم دربار کوفہ میں وارد ہو جائیں گے. خیام لگ گئے. میری ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، مصائب سنیے خدا کی قسم. کیا غربت ہے سید سجاد پر. خیمے لگ گئے. آپ کے چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق. اس لیے عزیزوں، کبھی آپ نے بیڑی سنی ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے. توق آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. توق ہوتا ہے ایک گول سا رنگ، اس کے اندر ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے لوہے کے کانٹے. اور وہ قیدی کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ قیدی ادھر نہ دیکھ سکے. اگر ادھر دیکھے تو ادھر کانٹے چبھے، ادھر دیکھے تو ادھر کانٹے چبھے. ارے میرے مولا سجاد کے گلے میں خاردار توق. ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل کرے. بی بی زہرا آ کر کے دیکھے گا آپ کے چاہنے والے آ گئے. اللہ اکبر. آپ کے امام کو قیدی بنایا گیا، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی گئی، خیام لگ گئے یزید کی فوج کے. امام سجاد علیہ السلام. اس لیے عزیزو، لوہا سورج کی گرمی میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے نا. جتنی جلدی اسٹیل اور لوہا گرم ہوتا ہے نا، اتنی جلدی کوئی چیز نہیں گرم ہوتی. دیکھا کہ سورج سوا نیزے پہ کھڑا ہوا ہے. خیام لگ گئے. چوتھے امام کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کا لوہا گرم ہو گیا. امام نے چاہا، جیسے لوہا گرم ہوا امام کی کھال جلنے لگی. میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. امام کی کھال جلنے لگی. دعا کریں، اس مصائب کے جملے پہ دعا کریں. جب کھال جلنے لگی نا تو میرا مولا سید سجاد خرامہ 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 قدم اٹھاتا ہوا ارے خیمے کے سائے میں جا کر کے کھڑا ہو گیا. جیسے خیمے کے سائے میں کھڑا ہوا، امام کا پیر ارے شمر کے خیمے کی رسی سے ٹکرا گیا. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی پیر ٹکرایا ویسے ہی شمر کی آنکھیں کھلی. آگے کھلنے کے بعد کون تھا جس نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا؟ تازیہ نہ لیا. تازیہ نہ لینے کے بعد عزاداروں میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے. شمر نے تازیانے ہوا میں لہرایا، چوتھے امام کے مارنا شروع کیا. تازیانے پہ تازیانہ مارتے رہے جب تک امام کی طاقت تھی کھڑے رہے. جب طاقت جواب دے گئی امام گر گئے. گر گئے امام. جیسے ہی تعزیانے برسنے شروع ہوئے، ارے علی کی بیٹی نے
اپنے آپ کو اپنے بھتیجے کے اوپر گرا دیا. اللہ جانے کتنے تعزیانے پڑے زینب عالیہ پر, کتنے تعزیانے پڑے زینب کی پشت پر. بس یہ مصائب اور چھوڑ لو منبر. خدا کی قسم جرم کتنا بڑا تھا سید سجاد کا شیعو, کتنا بڑا جرم کیا میرے مولا نے. کوئی گناہ کیا تھا؟ کچھ بھی گناہ نہیں کیا. سزا کتنی بڑی, تازیانوں پہ تازیانے. پھر زینب کو جو اتنی بڑی سزا دی ہے شمر نے, عبرت الزینب ایک مقام ہے, بلندی کا نام ہے عبرت الزینب. اتنی بلند ہے وہ زمین سے جتنی ان مزار کی میناریں ہیں نا, اتنا بلند مقام ہے وہ, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. زمین سے اتنا بلند جتنا یہ مزار کی میناریں ہیں, بڑی میناریں. حکم دیا زینب تو نے اپنے بھتیجے کو بچایا ہے, تجھے سزا دوں گا. کہ سزا کیا دے گا؟ کہ جو یہ پہاڑی ہے نا, پہاڑی, اس پہاڑی پہ 11 مرتبہ اوپر چڑھنا ہے. 11 مرتبہ نہیں چڑھ, میں نے پڑھ دیا خدا کی قسم. ہائے 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 ہائے, مر جائے خدا کی قسم شیعہ تو اور کیا نہ ہو. 11 مرتبہ کا اوپر چڑھو, 11 مرتبہ نیچے آؤ. آج جو بھی شیعہ علی زیارت کو جاتا ہے تو تعصیب زینب کرتا ہے. میں جوان تھا, جوان, آج بھی الحمدللہ جب مجھ سے کہا گیا مولانا اس پہ 11 مرتبہ چڑھنا ہے, 11 مرتبہ اترنا ہے, میں 5 چکر کھا کر کے بیٹھ گیا. اور ایک سن رہے, 5 چکر کاٹ کے بیٹھ گیا. مجھ سے کہا اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا پیروں نے جواب دے دیا. پیر جواب دے گئے. میں کھڑے ہو کر کے زینب کے روزے کی طرف کرے ایک جملہ کہا, بی بی میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے ہاتھ پسے گردن نہیں بندھے ہوئے. 5 مرتبہ گیا, تھک گیا. بی بی آپ کیسے چڑھی کہ آپ کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. باخری جملہ دعا مانگے گا اس جملے کے اوپر خدا کی قسم. بہت مقبول مجلس ہو رہی ہے, اللہ کی قسم بہت مقبول مجلس ہے. ہائے, زینب عالیہ کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے. حکم دیا کہ 11 مرتبہ اوپر چڑھو, 11 مرتبہ نیچے آؤ. شمر تازیانہ لیے ہوئے کھڑا ہے. علی کی بیٹی عباس کی بہن 11 مرتبہ چڑھی, 11 مرتبہ اتری. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. جب 9 مرتبہ چڑھ چکی نا علی کی بیٹی, تو 10ویں مرتبہ زینب گر گئی. ارے میں نے پڑھ دیا خدا کی جملہ پڑھ دیا مصائب کا کہ علی کی بیٹی عباس کی بہن گر گئی. جیسے گری, ارے ہونٹ زخمی ہو گئے, پیشانی زخمی ہو گئی. اب جو زینب اٹھی ہے تو کربلا کی طرف رخ کر کے عباس کو اشارہ کر کے کہا, عباس اب سمجھی جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا. اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ, اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کمسن کو ملے ولولے اول محمد, ہر ایک جمع کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو ملے ثانی زہرا کا سلیقہ, عباس کی بہنوں کو ملے ثانی زہرا. بچپن سے جنہیں یاد کیا تھا وہ ثانی زہرا کی کنیزیں یہاں موجود ہے. پروردگار ان کی آنکھیں سلامت رہے, ان کے
بازو سلامت رکھے، ان کے سروں پہ ان کے وارثوں کا سایہ رہے، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ جب تلک دنیا میں جیے مولا کا غم لے کے جیے، جب دنیا سے جائیں تو مولا کا غم لے کے جائیں۔ پروردگار جہاں جہاں سے بھی زائرین آئے ہیں اس مجلس کے صدقے میں 4 دن بعد ان کو اپنے وطن جانا صحیح سلامت مبارک ہو۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا، بڑی کامیاب مجلس ہے۔ پروردگار آپ کی آنکھوں کے آنسو سلامت رہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے پردے سلامت رہے، ان کی گودے سلامت رہے، ان کے وارثوں کا سایہ ان کے سر پہ رہے۔ حضرات کیونکہ اب نماز کا بھی وقت قریب آ چکا ہے، 12 بجے یہاں اذان ہوگی، اس کے بعد باجماعت پنڈال میں ہی نماز ہوگی۔ جتنے بھی رضاکار ہیں میری گزارش ہے ان سے کہ وہ پنڈال میں آ جائے اور نماز کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھائیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا محسن تقوی صاحب، جو پیش نماز ہے جمعہ و جماعت کشمیری گیٹ دلی۔ نماز پڑھائیں گے، باجماعت نماز ہوگی۔ رضاکار جتنے بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز